33 साल। ज़रा सोचिए इस नंबर पर। पाकिस्तान की 75 साला तारीख में से पूरे 33 साल इस मुल्क ने बराह रास्त फौजी हुक्मरानी में गुजारे हैं। अब बज़ाहिर ये सिर्फ एक अदद लग सकता है, लेकिन दर हकीकत ये एक ऐसा हिस्सा है जो एक पूरी कौम के सियासी और समाजी डीएनए को समझने की चाबी है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि किसी मुल्क की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ऐसे निज़ाम के तहत गुजरे जहां अवाम की राय का बराह रास्त कोई अमल दखल ना हो। ये वो बुनियाद है जिस पर आज के हालात खड़े हैं। इस तफसीली जायज़े में खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई पेचीदा, पुरअसरार और बहुत हद तक हसास है। हम पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन हुकूमत के दरमियान मौजूद इस साख्ती बालाबस्ती के जाल को खोल कर देखेंगे। ये कोई आम खबरनामा नहीं है, बल्कि ये इक़्तिदार की उन अंधेरी राहदारियों का एक गहरा सफ़र है जहां असल हकीकी फ़ैसले किए जाते हैं। हम मुख्तलिफ तहकीकाती रिपोर्ट्स, एकेडमिक रिसर्च और ठोस आदात-ओ-शुमार की मदद से एक ऐसी मुकम्मल तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे जो इस उलझे हुए डीप स्टेट निज़ाम को बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा जमहूरियत का सराब, यानी वो फ़र्क जो नज़र आने वाली हकीकत और पर्दे के पीछे चलने वाले खेल के दरमियान है। देखिए, जब हम सियासत की बात करते हैं तो दो बहुत अहम तस्वुरात सामने आते हैं। एक है डी जोर यानी कानूनी कंट्रोल, और दूसरा है डी फैक्टो यानी हकीकी कंट्रोल। इसको एक थिएटर या कठपुतली के तमाशे की तरह समझें। स्टेज पर आपको सिविलियन हुकूमत यानी मुंतखब नुमाइंदे पॉलिसियां बनाते, ऐलानात करते और हुकूमत चलाते नजर आते हैं। देखने वालों को लगता है कि सारी ताकत इन्हीं के पास है, लेकिन पर्दे के पीछे असल धागे किसी और के हाथ में होते हैं। हुकूमतें सिर्फ उन हदूद के अंदर रहकर काम कर सकती हैं जो दर पर्दा ताकतें उनके लिए तय कर देती हैं। ये वो सराब है जहां जमहूरियत का लिबादा तो ओढ़ा जाता है, लेकिन अंदरूनी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अगर हम तारीख के पन्नों को पलटें तो हमें नज़र आता है कि इक़्तिदार में ये बराह रास्त मुदाखलत कोई नया रुझान नहीं है। जनरल अयूब खान की दहाई हो, जनरल ज़ियाउल हक का तवील दौर हो, या फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर इक़्तिदार, इन अदवार ने रियासती इदारों के दरमियान एक ऐसा अदम तवाज़न पैदा कर दिया जिसके असरात आज भी हमारी रोज़मर्रा की सियासत में गूंज रहे हैं। और यहाँ एक इंतहाई हैरान कौन बल्कि किसी हद तक अफसोसनाक हकीकत ये है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में आज तक किसी एक भी वज़ीर आज़म ने अपनी 5 साला आईनी मुद्दत पूरी नहीं की है। कोई एक भी नहीं। हर बार किसी न किसी मोड़ पर सिविलियन हुकूमत को दबाव, जोड़ तोड़ या बराह रास्त मुदाखलत के जरिए घर भेज दिया गया। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की साख्त। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में ये डीप स्टेट कैसे काम करती है। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प सियासी इस्तिलाह है, हाइब्रिड आमरीत। पॉलिटिकल साइंस की सिलसिला को थोड़ा आसान करके समझते हैं। जदीद दौर की एस्टैब्लिशमेंट बहुत स्मार्ट हो चुकी है। अब उन्हें मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने के लिए सड़कों पर टैंक लाने या रिवायती मार्शल लॉ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाइब्रिड आमरीत बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आप एक गाड़ी में बैठे हों, स्टीयरिंग आपके हाथ में हो, लेकिन एक्सेलरेटर और ब्रेक का कंट्रोल पिछली सीट पर बैठे किसी शख्स के पास हो। इस निज़ाम में पार्लियामेंट मौजूद रहती है, अदालतें काम करती हैं, इंतखाबात का मेला भी बाकायदगी से सजता है, लेकिन दिफा, खारजा पॉलिसी और माइशत जैसे तमाम अहम फैसलों का हतमी कंट्रोल गैर मुंतखब ताकतों के हाथ में ही रहता है। यहाँ पर ये एकेडमिक और तजुर्बाती डेटा एक बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठाता है। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो इसे 9 आबादियाती दौर की एक गैरिजन स्टेट या छावनी रियासत की मिरास मिली। इसका मतलब ये है कि आगाज़ से ही मुल्क के सिविलियन इदारे इंतज़ामी और माली लिहाज से इंतहाई कमज़ोर थे, जबकि फ़ौजी ढांचा बहुत मुनज़्ज़म और ताकतवर था। फिर पड़ोसी ममालिक के साथ सिक्योरिटी के ख़तरात ने इस बयानिए को मज़ीद मजबूत कर दिया कि मुल्क को बचाने के लिए एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत हर चीज़ पर मुकद्दम है। वक्त के साथ साथ ये वक्ती ज़रूरत एक मुस्तकिल इदारा जाती अदम तवाज़ुन में तब्दील हो गई, जिसे आज तक मुतवाज़िन नहीं किया जा सका। स्क्रीन पर मौजूद ये इक़्तिबास आलमी सतह पर की जाने वाली इल्मी तहकीक का बिल्कुल निचोड़ है। माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो या आमरीत, एक चीज़ जो कभी तब्दील नहीं होती वो है सियासी मामलात में फ़ौज का गहरा असर रसूख़। ये इतनी वाज़ेह हकीकत है कि जमहूरी हुकूमतें भी इसके साये में ही काम करती नज़र आती हैं। तीसरा हिस्सा, आइन की असर-ए-नौ तश्कील।
اب ہم دیکھیں گے کہ اس طاقت کو قانونی شکل کیسے دی جاتی ہے۔ آئین کسی بھی ملک کی روح ہوتا ہے، لیکن جب اسی آئین کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم جیسا سلوک ہو تو سوالات اٹھنا لازمی ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، ایک ترمیم جس پر اپوزیشن کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اسے رات کے اندھیرے میں صبح 5 بجے اجلت اور انتہائی رازداری کے ساتھ منظور کروایا جاتا ہے۔ ماہرین قانون کے مطابق اس حیران کن جلد بازی کا مبینہ مقصد سپریم کورٹ کے پر کترنا، اسے اس کے بنیادی آئینی اختیارات سے محروم کرنا اور ایک ایسا عدالتی نظام تشکیل دینا تھا جہاں من پسند قانونی نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ یہ صرف ایک ترمیم نہیں تھی، یہ نظام کے اندر ایک بہت بڑی درار تھی۔ اور بات صرف ایک ترمیم تک محدود نہیں تھی۔ پی ڈی ایم حکومت کے دور میں قانون سازی کا جو سیلاب آیا، اس نے ایک واضح سمت کا تعین کر دیا۔ اس لسٹ کو دیکھیں، آرمی ایکٹ میں ترمیم، آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں تبدیلیاں، پیمرا بل۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی فٹ بال کا میچ چل رہا ہو اور کھیل کے بیچ میں ہی گول پوسٹ کی جگہ بدل دی جائے۔ ان قوانین کے ذریعے کیا ہوا؟ دراصل سویلین حدود کو عبور کرتے ہوئے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو لامحدود غیر معمولی اختیارات دے دیے گئے۔ فوج پر کسی بھی قسم کی تنقید کو جرم کے زمرے میں ڈالنا، بغیر وارنٹ گرفتاریوں کی قانونی اجازت دینا، یہ سب اسی مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد کنٹرول کو قانونی تحفظ فراہم کرنا۔ اور یہ بات صرف ہمارا مشاہدہ نہیں ہے، سماجی سائنس کے مختلف ایکیڈیمک جرنلز میں شائع ہونے والی تحقیقات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ ان قوانین کی منظوری کوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ایک منظم طریقہ کار ہے جس کے ذریعے فوجی اور ریاستی اختیارات کو جمہوری آئین کے اندر قانونی حیثیت دی جا رہی ہے۔ مقصد صاف ہے، باہر کی دنیا کو یہ دکھانا کہ نظام جمہوری ہے، لیکن اندرون خانہ ہر چیز پر آہانی گرفت برقرار رکھنا۔ چوتھا حصہ، ڈیجیٹل فائر وال۔ یہ وہ محاذ ہے جو آج کے دور میں سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ 2024 میں ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا جس نے ملک بھر میں ایک بحث چھیڑ دی۔ حکومت نے باضابطہ طور پر قانونی طریقے سے حساس ایجنسی ISI کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ قومی سلامتی کی آڑ میں کسی بھی عام شہری کی فون کالز کو ٹیپ کر سکتی ہے۔ سوچئے ذرا، کروڑوں شہریوں کی نجی گفتگو تک رسائی، وہ بھی بغیر کسی عدالتی اجازت کے۔ قانونی طور پر پرائیویسی کے اس طرح کے خاتمے نے انسانی حقوق کی تنظیموں اور صحافتی حلقوں میں خوف اور بے یقینی کی لہر دوڑا دی ہے۔ اس ڈیجیٹل کنٹرول کے مرکز میں ایک بہت ہی جدید اور خطرناک ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے، جسے ڈیپ پیکٹ انسپیکشن یا DPI کہا جاتا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ماضی میں کیا ہوتا تھا؟ اگر کسی شہر میں کوئی مسئلہ ہو تو پورے شہر کی سڑکیں بلاک کر دی جاتی تھیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں اس کا مطلب ہے یوٹیوب یا فیس بک کو مکمل طور پر بند کر دینا۔ لیکن DPI ایک جدید ڈیجیٹل چیک پوائنٹ کی طرح ہے۔ اب پورا شہر بند نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر ایک شخص کی جیب اور ہر ایک مسافر کے سامان کی باریکی سے تلاشی لی جاتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی انٹرنیٹ گیٹ ویز پر بیٹھ کر آپ کی ڈیٹا کو پڑھتی ہے۔ یہ اتنی جدید ہے کہ یہ واٹس ایپ کی پوری ایپ بند کیے بغیر صرف آپ کے بھیجے گئے وائس نوٹ، تصویر یا ویڈیو کی سپیڈ کو سست یا بلاک کر سکتی ہے۔ یہ ایک انتہائی جراحی یا سرجیکل قسم کی سینسرشپ ہے۔ یہ اقتباس ظاہر کرتا ہے کہ حکام اس نئی ٹیکنالوجی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس جدید سینسرشپ کے انفراسٹرکچر پر $160 ملین تک کی خطیر رقم خرچ کی گئی ہے، اور اس سب کو جس چھتری تلے جواز فراہم کیا جا رہا ہے وہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کا بیانیہ، یعنی ریاست یا اداروں کی پالیسیوں پر ہونے والی آن لائن سیاسی تنقید کو بھی اب سیدھا قومی سلامتی کے لیے خطرہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اس فائر وال کا استعمال جائز قرار دیا جا سکے۔ پانچواں حصہ، کارپوریٹ ایمپائر، سیاسی اور ڈیجیٹل طاقت کے بعد آئیے ذرا معاشی طاقت کے اس ستون پر بات کرتے ہیں۔ جب ہم فوج کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں سرحدیں، جنگی جہاز اور فوجی جوان آتے ہیں، لیکن پاکستان کے تناظر میں یہ تصویر تھوڑی بلکہ بہت مختلف ہے۔ اس ٹیبل کو دیکھیے، فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور FWO، یہ صرف فلاحی ادارے نہیں ہیں، یہ ملک کے سب سے بڑے اور طاقتور کارپوریٹ گروپس میں سے ہیں۔ یہ سیمنٹ بنا رہے ہیں، کھاد بیچ رہے ہیں، ٹیکسٹائل، بینکنگ، انشورنس، ریئل اسٹیٹ اور ملک کے بڑے ہائی ویز کی تعمیر۔ ایسا کون سا شعبہ ہے جہاں ان کی اجارہ داری نہیں؟ یہ ایک ریاست کے اندر دوسری تجارتی ریاست ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ عظیم الجثہ کاروباری نیٹ ورک عام سولین حکومت کے معاشی احتساب اور جانچ پڑتال کے روایتی دائرہ کار سے تقریباً مکمل طور پر آزاد ہے۔ اب ذرا اس چارٹ کے ذریعے ہم معاشی حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔
یہ اعداد و شمار ایک انتہائی دردناک تصویر کشی کر رہے ہیں۔ ایک طرف مالی سال 2023 اور 24 میں ملک کی مجموعی اقتصادی ترقی یعنی جی ڈی پی کی شرح تقریباً 0% پر کھڑی ہے۔ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ لیکن دوسری طرف دفاعی بجٹ کے لیے 1.8 ٹریلین روپے یعنی 1800 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ کل وفاقی بجٹ کا تقریباً 20% بنتا ہے۔ وسائل کی یہ تقسیم ایک طرف بے پناہ غربت اور دوسری طرف بے پناہ ادارہ جاتی فنڈنگ نظام کے بنیادی ڈھانچے پر سنگین سوالات کھڑے کرتی ہے۔ یہ وسائل اور یہ مالی خود مختاری کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی بھی ریاستی ادارے کے پاس اتنی وسیع اور آزاد معاشی طاقت آ جائے تو اسے اپنے اہداف کے لیے کسی حکومت کی محتاجی نہیں رہتی۔ اس معاشی طاقت نے فوجی قیادت کو ہمیشہ یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ سویلین حکومتوں کے معاشی بحرانوں سے بے نیاز ہو کر اپنی طویل مدتی اسٹریٹجک پالیسیوں کو خود فنڈ کر سکیں اور انہیں منوعن نافذ کر سکیں۔ چھٹا حصہ، ایک بکھرتی ہوئی بنیاد۔ کیا یہ سب ایک سنگین انجام کی طرف بڑھ رہا ہے؟ آج کا پاکستان ایک پریشر کوکر کی طرح ہے۔ یہ تمام عوامل، آئینی ترامیم، ڈیجیٹل فائر وال اور معاشی اجارہ داری اب ایک انتہائی خطرناک موڑ پر آ کر مل گئے ہیں۔ ملک میں غربت کی شرح 37% سے تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی سیاسی اپوزیشن کو جس بے مثال طریقے سے دبایا گیا ہے، اس نے سیاسی دراڑوں کو گہرا کر دیا ہے۔ اوپر سے انٹرنیٹ کی بار بار بندش اور سست روی نے فری لانسرز اور آئی ٹی انڈسٹری کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور ان سب پر مستزاد جبری گمشدگیوں کا حل نہ ہونے والا مسئلہ۔ یہ سب مل کر ایک ایسا بحران پیدا کر چکے ہیں جس کی نظیر حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ جب ریاست ہر طرف سے دباؤ ڈالتی ہے تو بالآخر کہیں نہ کہیں سے تو رد عمل آتا ہی ہے۔ ماضی میں جن باتوں پر سرگوشیوں میں بات ہوتی تھیں، آج وہ سڑکوں پر گونج رہی ہیں۔ پشتون تحفظ موومنٹ جیسی تنظیموں کا یہ نعرہ، اغوا ہونے والے صحافیوں کی کھلی تنقید اور سوشل میڈیا پر عوام کا غم و غصہ، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خوف کا وہ حصار جو دہائیوں سے قائم تھا، اب عوام کی سطح پر ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لوگ اب اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو براہ راست چیلنج کر رہے ہیں۔ اس پورے تفصیلی جائزے کے بعد ہم ایک بہت ہی فیصلہ کن اور بنیادی سوال پر آ کے رکتے ہیں۔ 24 کروڑ انسانوں پر مشتمل ایک نیوکلیئر پاور والا ملک کیا واقعی اپنے موجودہ راستے پر چل سکتا ہے؟ کیا یہ ہائبرڈ آمیریت جس نے ملک کو ہر طرف سے جکڑ رکھا ہے مزید کئی دہائیوں تک قائم رہ سکتی ہے، یا پھر اندرونی دباؤ، معاشی بدحالی اور عوامی غصے کے بوجھ تلے اس نظام کی بنیادیں اتنی درک چکی ہیں کہ ان کی مرمت اب ناممکن ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں سوچنا ہوگا، کیونکہ ان کے جوابات میں ہی اس خطے کا اور آنے والی نسلوں کا مستقبل پوشیدہ ہے۔